علیکم. یہ میں نے سوال یہ کرنا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ پوری سنت کے مطابق پوری رکھتے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کی داڑھی ہے, تو یہاں جیسے امام صاحب ہیں اور کئی حضرات ہیں کہ اتنی داڑھی اس پر آپ چلے آپ اپنا تو جواب دے دیں. جی آپ کی ہے ہی نہیں. جی میری تو پھر پہلے اعتراض کریں نہیں, دوسروں پر کریں. میری تو ہے ابھی نہیں. جی جی یہ مڑوانی ہے تو شیئر کرتا ہوں. ہاں تو پھر دوسروں پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ جی گنجا ہو جی اور نسخہ دے کے بال اگانے کا آپ نے دیکھیں. جی پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنا جی جی جس پہ انسان خود عمل نہ کر رہا ہو جی جی یہ اس سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے جی جتنا گناہ آپ نے بات دوسروں کو بتایا ہے. جی جی نہیں میں گناہ کے طور پہ نہیں آتا, میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ گناہ کے طور پہ. جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون مارا کا فنون کبورا مقصن ان اللہ جی ہم تقول مارا کا فنون جی کہ تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس پر کوئی عمل نہیں کرتے. جی اور یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کبورا مقصن گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک ایسی بات کرنا جس پر خود انسان عمل نہ کر رہا ہو. اس لیے آپ کو چاہیے تھا کسی گاڑی والے سے اعتراض کروا دیتے. مزید میں آپ کو بتاؤں کہ داڑھی کا مسئلہ بار بار یہ پیش ہوتا ہے عموماً غیر احمدیوں کی طرف سے. آپ کو ابھی قسم میں نہیں عموماً غیر مجھے نہیں پتا احمدی میں ویسے اصولی طور پر مجھے پتا ہے وہ ان کو اور جب کوئی بہانہ نہیں ملتا تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں گویا جماعت احمدیہ سنت پر نہیں ہے. اور اس وجہ سے نہیں مانتے تو پھر باقی ساری جماعتوں میں جو گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں, رشوتیں چل رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, دین پر اعتراضات اور کئی قسم کی گندگیاں آ رہی ہیں, تو ان کو پہلے کیوں نہیں چھوڑتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں زیادہ گناہ ہے وہاں سے ہٹ کر نسبتاً کم گناہ کو کمپیریٹیولی قبول کریں, کیونکہ دو ایونز میں سے کم ایون کو اختیار کیا جاتا ہے. اور شریعت مولوی ان کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ داڑھی کی شریعت کیا ہے. جھوٹ اس کثرت سے بولا جا رہا ہے, قرآن شریف اٹھا کے عدالتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ استعمال اس وقت جھوٹ کا پاکستان کی عدالتوں میں ہے. پوچھ لیں بے شک آپ جہاں ان کے ججوں سے پوچھ لیجیے, اور سارے فرقے ملک سے, اور وہ نظر نہیں آتا اور چھوٹی داڑھی نظر آ جاتی. حالانکہ گناہ کو خدا شرک کہتا ہے اور گناہ عظیم شمار کرتا ہے. اتنا زور ہے زور کے خلاف, قول زور بار بار قرآن فرماتا ہے کہ جھوٹ کی لعنت میں مبتلا نہ ہو. وہ حلال ہے ماں کے دودھ کی طرح, اور تھوڑی داڑھی رکھنے پہ اعتراض ہے. یہ اس لیے غلط رخ پہ ڈال گئے ہیں مولوی آپ کو یہ بتانے کے لیے جو سنت پر عمل نہیں کرتا. حالانکہ یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ قرآن کریم اور حدیث کی روح سے جو فرائض مقرر ہوئے ہیں تمام گزشتہ چوٹی کے علماء نے ان کی تقسیم کی ہوئی ہے. اور فرائض ہیں وہ جن کا قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے کھلے لفظوں میں, اور صاف سزا بتائی ہے اگر نہیں کرو گے خدا کی ناراضگی. اور لفظ استعمال ہوئے ہیں کوتبہ کا لفظ مثلا یا فرضہ کا لفظ. اس کے بعد ہیں واجبات جو نمبر 2 پر آتے ہیں, وہ بھی قرآن میں مذکور ہیں اور ان کی سزا مقرر ہے اگر نہ کرو گے, یا کرو گے تو تب سزا ملے گی. پھر آتی ہے سنت موقعہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جن کے نہ کرنے پر پھر سزا ہے, کوئی خدا کی ناراضگی کا ذکر ہے یا کوئی اور سزا کا ذکر ہے. پھر آتی ہیں وہ باتیں جو مستحبات کہلاتی ہیں, کرو تو بہتر ہے, نہ کرو تو سزا نہیں. داڑھی کی وہ حیثیت ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی ہے ایک جگہ, اور کسی جگہ قرآن یا حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جو داڑھی نہیں رکھے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اس لیے داڑھی کی حیثیت تو ثانوی تیسری چوتھی درجے کی حیثیت ہے. اور جو احمدی نوجوان تھوڑی داڑھی رکھتا ہے
آپ کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ کیوں تھوڑی داڑھی رکھتا ہے. مولویوں نے بڑی داڑھی رکھ کے داڑھی کو اتنا بھیانک بنا دیا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے داڑھی قابل نفرت چیز بن گئی. ورنہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں تو نہایت ہی حسن تھا، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. وہ داڑھی کشش کا موجب تھی اور اس داڑھی کے اوپر محبت کی وجہ سے نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے صحابہ داڑھی رکھنے لگ گئے. بعد کے لوگ آئے، انہوں نے داڑھی کے غلط استعمال کیے، داڑیاں رکھیں اور دشمنیاں پھیلائیں، گالیاں رکھیں اور فرقوں میں نفرتیں پھیلائیں، گالیاں دیں، اسلام کے نام پر قتل و غارت کی تعلیم دی. مولویت کا تصور اتنا بھیانک ہو گیا اور داڑھی اس طرح اس کے ساتھ بن گئی کہ نئی نسلوں نے احتجاجن داڑھی رکھنی چھوڑ دی. مولوی کا لفظ داڑھی بن گیا، اس لیے وہ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ سنت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے گھبرا گئے ہیں ان داڑیوں سے کہ غلط لوگوں نے داڑیاں رکھ رکھ کے ان کو بدنام کر دیا ہے. اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل چاہتا بھی ہے تو مولویوں کے ڈیزائن سے ہٹ کر ایک نیا ڈیزائن بنا دیا. بات یہ ہے. اور جب یہ رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ داڑھی پھیل جاتی ہے، پھر پرواہ نہیں رہتی مولوی کی. کہتے ہیں اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ہم وہ رکھیں گے چاہے لوگ مولوی بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں. تو جو شروع کرتے ہیں تھوڑی، ان کا بسا اوقات اکثر صورتوں میں انجام جو ہوتا ہے کہ خیال کے پاس داڑھی سارے منہ پہ آ جاتی ہے. تو یہ روح دیکھنی چاہیے. قابل اعتراض بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک بار بھی رکھے کوئی شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں، تو آپ کو اس پہ اعتراض بھی کرنا چاہیے. آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ چلو اتنا تو اظہار کیا ہے. یہ روح ہے جو پسندیدہ ہے اللہ کو. یہ کہ آپ پوری رکھوں ہم اسے بھی نہیں منع رکھنے دیں گے، یہ تو مولویت ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے.